ٹاک فائٹ ہے، یہ صرف اس بات تک بات چیت کرنے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو سانس لینے کا وقت چاہیے کہ وہ اگلی پروٹیسٹ کو تیار کر لیں. یہ ہمیشہ عنصر ہے اس کا احتجاج کا، وہ ساتھ رکھیں گے. پی ٹی آئی نے اپنے اصل جو عزائم ہے وہ صاف ظاہر کروا دیے ہیں. یہ جو حقیقی ذاتی ہے یہ محض ورکروں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے ہے. اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 اپریل سے بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عالمی منڈی میں بھی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑی کم ہوئی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملنے کی ذرا امید پیدا ہوئی ہے، اور ساتھ ہی حکومت خود بھی یہ مان رہی ہے، یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی کا ریلیف عوام تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچ رہا، بلکہ مڈل مین اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے گا اور مہنگائی میں کمی کا ریلیف عوام تک ضرور پہنچائیں گے. اگر سیاست کی بات کریں تو حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں میں ہر طرف اختلافات دکھائی دے رہے ہیں. نہری منصوبے پر وفاق اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے آ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دو ٹوکے الفاظ میں دھمکی لگا دی ہے کہ کینالز منصوبہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ایک لمحے کے لیے بھی وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. تاہم صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ دھمکیوں سے کینالز کا معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسری طرف اپوزیشن کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطے ایک بار پھر بحث کا موضوع بن چکے ہیں. اعظم سواتی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے. عارف علوی کی واپسی کے بعد مذاکرات میں کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے، مگر پارٹی ان کے اس بیان سے ہی لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے. حالانکہ انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی تھی. ساتھ ہی تحریک انصاف نے مصالحتی کوششوں کے دوران اپنی سیاسی اور خارجہ پالیسی سے متعلق کمیٹیوں میں بڑی تبدیلیوں پر بھی غور شروع کر دیا ہے، اور ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس میں متنازع شخصیات کو نکالنے پر مشاورت شروع کر دی ہے. مقتدر حلقوں سے مبینہ رابطوں پر جے یو آئی فے نے اب پی ٹی آئی سے وضاحت مانگ لی ہے. اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب. بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، تحریک انصاف ایک طرف احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف بیک ڈور رابطوں کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کیا، اور آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے یہ ساری سچویشن دیکھ کے؟ میں نے بہت بار آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے اور دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، یہ جو ٹاک فائٹ ہے، یہ صرف اس بات تک بات چیت کرنے میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو سانس لینے کا وقت چاہیے کہ وہ اگلی پروٹیسٹ کو تیار کر لیں. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. یعنی مذاکرات کی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے عہدیداران بدل رہے ہیں تاکہ وہ لوگ سامنے آ سکیں جو کہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ احتجاج کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذریعہ ہے اور ان کو گیلونائز کر سکتے ہیں ان کی ورکرز کو. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جنید صاحب اپوائنٹ کیے تھے انہوں نے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے کل کہیں ہری پور میں جلسہ کرتے ہوئے یا کنونشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ تیاری کریں، بس ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو یہ ان کا رہے گا، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنا کچھ پاپولر سپورٹ ہو تو ہمیشہ آپ اس کو لیوریج کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ سمجھنا کہ یہ محض اچھی باتوں کرنے کے لیے پاکستان کے فائدے کے لیے ٹیبل پہ آ جائیں گے اور وہاں پر بات چیت کریں گے، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ممکنات میں سے. یہ ہمیشہ یہ جو عنصر ہے اس کا احتجاج کا وہ ساتھ رکھیں گے. بالکل صحیح ہے، انہیں یہ سوٹ کرتا ہے یہ عنصر. لیکن سر یہ ناکام کوشش ہے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. کیوں نہ ہو اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے. پی ٹی آئی کے بیک ڈور رابطوں کی گونج بھی ہے، اور دیکھ رہے ہیں وفد بھی آ رہے ہیں اور بیانات بھی آ رہے ہیں، مسالت کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. پی ٹی آئی کی کمیٹیوں سے متنازع شخصیات کو نکالنے پر بھی مشاورت شروع کر دی گئی ہے، جس پر آپ نے بتایا کہ وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں آگے لانا چاہتے ہیں. ان تبدیلیوں کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک سنجیدہ سیاسی کوشش ہے یا پھر محض وقتی حکمت عملی ہی یہ چل رہی ہے؟ جی میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے یکا مارنا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ تھا کہ جو امریکن بیرون ملک پاکستانی ہے امریکہ میں، ان کا سم ہاؤ ایسا رابطہ ہے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر لا سکیں گے، اور پھر جب یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوگا اور پرامن احتجاج جو ہے وہ یہ کریں گے تو یہ دونوں چیزیں مل کے حکومت کو یہ گورنمنٹ کو ایک کارنر میں ڈال دیں گی. لیکن وہ چیز ہو نہیں سکی. اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ مختلف وفد پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان سے وفد جا رہے ہیں، اور اس میں بہتری اور تعلقات کو آگے بڑھانے کا اور ڈیپن کرنے کا، اسٹرینتھن کرنے کی ساری بات چیت ہو رہی ہے.
نہ کہ کسی قسم کی کوئی ناراضگی کا اظہار یا کچھ. اور اس میں خاص طور پہ ٹیررزم پہ بھی پاکستان اور امریکہ کی کوآپریشن جو ہے وہ بڑھ کے سامنے آ رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جو منرلز کانفرنس تھی اس پہ ایک خاص طور پہ حکومتی وفد آیا امریکہ سے جو کہ پاکستان میں ریئر ارتھ منرلز کے لیے شمولیت اختیار کی, اور اس میں بھی مختلف ایم او یوز سائن ہوئے, کل بھی کچھ ایم او یوز سائن ہوئے. سو وہ بات تو رہ گئی ہے. تو اب وہی وفد جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ایسے ہوگا ویسے ہوگا, وہ آ کے دوبارہ سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دانیال عزیز صاحب, اعظم سواتی دعویٰ کر رہے ہیں کہ رواں ہفتہ انتہائی اہم ہونے والا ہے. عارف علوی کی وطن واپسی کے بعد بیک ڈور رابطوں میں بڑی پیش رفت کی متوقع بھی کی جا رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی طرح مذاکرات کر پائے گی یا کہیں نہ کہیں کامیاب ہو پائے گی؟ میرا نہیں خیال جی. مجھے تو شیخ رشید کی یاد تازہ کروا رہے ہیں یا سواتی صاحب کے قربانی سے پہلے قربانی اور آخری کوارٹر فائنل, اور بس یہ عید سے پہلے جو ہے نا سمجھ آ جانی ہے, یہ ہے وہ. یہ اس طرح کی ڈیٹیں دینے کے لیے, یہ ورکروں کی امید تازہ رکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن حقائق کے اوپر نہیں. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیس ہے جو کسی نے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی, اگر آپ اس کو پڑھیں جو یہ 180 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے, اس میں جو سزا ہوئی ہے اس میں اگر آپ ان کی جو تحقیقات ہیں اور جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں اور جو اس کے علاوہ جو حرکات ہیں اس سارے میں جو ڈیٹیل ہوئے ہوئے ہیں بڑے طریقے سے, اس میں چھپنا مشکل ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ جب جواب دینے کا وقت آیا یہاں اپیل میں جو ابھی ہائی کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے یا اس سے پہلے دانیال صاحب, اگر ہم دیکھا جائے اگر تحریک انصاف ہی یہ دعوے کرتی رہے, مطلب اس طرح کے بیانات آتے رہے, تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ انہیں یہ سوٹ کرتا ہے, وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہیں گے تاکہ ورکر ان کا جو ہے وہ پرجوش رہے. لیکن سر دوسری سائڈ سے بھی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر ناصر بٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مذاکرات چل رہے ہیں. تو ان دعووں میں کتنی صداقت ہے؟ دوسری سائڈ سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں تو انہیں اگنور تو نہیں کیا جا سکتا, نیگلیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں, نیگلیکٹ نہ کریں جی, بالکل اچھی بات ہے. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن جو اصل پیش رفت ہے جو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ان مذاکرات میں سے کچھ نہ کچھ پیش رفت ہے, وہ تو نظر آنی چاہیے الیکشن کمیشن میں, وہ تو نظر آنی ہے ٹریبیونلز میں, وہ تو نظر آنی ہے یہ جو مختلف قسم کی جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں ان میں, کیونکہ وہ تو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں, عدالت تو ایگزیکٹو کے کنٹرول میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کہ وہ سوئچ آن آف کر سکیں. تو وہ تو ابھی تک کسی قسم کی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے بھی جو کہ بہت دفعہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, کبھی کہتے ہیں نہیں چلے اب ہم گورنمنٹ سے بھی بات کر لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ان سے کیا بات کرنی ہے, پھر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یعنی 26 امینڈمنٹ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے تو مذاکرات کرتے رہے, چاہے وہ جے یو آئی ایف کے ذریعے یا ان کے سامنے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں بے راہ روی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو کہ کرنا کیا ہے ہم نے اور کس طرف جانا ہے. دوسری جانب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے سنگین معاملات درپیش ہیں, ان کے اوپر ایک اپوزیشن کا اہم کردار ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ منسلک ہے. اس کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی بات چیت نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, جو کہ افسوسناک ہے. مطلب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے مستقبل کے حل ہیں تو یہ وقت ہے وہ سامنے لانے کا. کم از کم جو موجودہ حل پیش کیے جا رہے ہیں اگر ان کی مختلف رائے ہے تو اس کے اوپر ہمیں تنقید برائے تعمیل کے ذریعے ہمیں آگاہ کریں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی. دانیال عزیز صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کرٹیسزم کی ضرورت نہیں, ہمیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ مقتدرہ حلقوں سے رابطوں کی جو باز گشت ہے, یہ اس پر نا جے یو آئی ایف نے پی ٹی آئی سے وضاحت مانگ لی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پراپر وضاحت یا جسٹیفیکیشن دے پائے گی اور ان کا حکومت کے خلاف اتحاد ہو پائے گا؟ جی, پی ٹی آئی نے اپنے اصل جو عزائم ہیں وہ صاف ظاہر کروا دیے ہیں. یہ جو حقیقی ذاتی ہے یہ محض ورکروں کی آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے ہے, اچھے پڑھے لکھے بچوں کو جیل بھیجنے کے لیے ہے. کیونکہ جب پشاور میں ان کو ذرا سا بھی موقع ملا تو ان کے چیئرمین اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ تو آرمی چیف کے سامنے جا کے تو سفارش کر رہے تھے کہ جی ہماری درخواست تو سن لیں. تو یہ حقیقی ذاتی یہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ظاہری بات ہے اس وقت بھی ان کے جو اپوزیشن الائز ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا, اور آج بھی وہی صورتحال ہے
इनको जिस दिन जरा सा भी मौका मिला, ये तो आप छोड़े, ये जो वोट को इज्जतों को कैसे रद्दी की टोकरी में फेंका है, ये तो उसमें तो कम से कम 4 दिन लगे होंगे, इनको तो 5 मिनट लगने हैं गोदी में बैठ जाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं दानियल साहब। कैनाल्स के मामले को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख रहे हैं कि शदीद इख्तलाफात हैं, बयानात का सिलसिला भी है। मुराद अली शाह साहब एक कदम आगे आए हैं, धमकी दी है कि अगर पीपल्स पार्टी की ना सुनी गई तो हम जनाब एक लम्हे के लिए भी नहीं हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। आपको कैनाल्स का मामला क्या रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में बजट से पहले? मेरे ख्याल में जी जो सिंध का जो मुतालबा है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान के सामने आता रहा है और यकीनन ये एक संगीन मसला है, इसको लाइटली हैंडल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक संजीदगी सिंध की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से कह लें जो दरकार है वो ये है कि वो कोई मुतबादल या कोई इस तरह के इनोवेटिव तरफ आए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि जितनी आपाशी हो सके पाकिस्तान में उतनी पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है। तो इसमें बजाय नाकदीन में से होने के या रुकावट बनने के, इनको चाहिए कि वो तरीका बयान करें जिसमें वो भी मुतमिन रहे कि हमारा कोई हक नहीं मारा जा रहा और ये मामला भी आगे बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल में उस तरफ अगर ये आए और वो मौजूद है, अखबारें भरी हुई है मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस के, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है इस चीज़ में दुनिया में, खासतौर पे ऐसे ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को लेके आगे बढ़े हैं। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ यील्ड, वो बहुत कम पानी से बहुत बेहतरीन दुनिया में मयार उन्होंने कायम किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है, जो चीज़ें जो स्टैंडर्ड सेट किया गया इस मामले पे, उससे सीखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया दानियल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे।